اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی مقدس سیرت کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے ان کا ابتدائی تعارف ذکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو چند پشتوں کے بعد جس طرح حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں یا چھٹی پشت میں مل جاتے تھے، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کعب بن لؤی پر جا کر نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا، عام الفیل جس کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے اس عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 571 عیسوی تھی۔ حضرت عمر فاروق سے 13 سال بعد پیدا ہوئے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں حضرت عمر فاروق 13 سال چھوٹے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ کنیت چونکہ عربوں میں بہت زیادہ یہ عام رواج تھا، ہر ایک کی کنیت آپ کو ملے گی۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی اور لقب جو فاروق مشہور ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ واضح حدیث موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق نمایاں ہو گیا، اور پھر مزید بات کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ دارالارقم میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عمر فاروق کی وجہ سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں کھلم کھلا عبادت کا موقع ملا۔ حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا ہی عربوں پر یا مشرکین مکہ پر ہماری بہت بڑی فتح تھی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق کا یہ ساتھ دیتے ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جانا یہ بہت بڑی مدد تھی، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت امت پر بڑی رحمت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر بڑے توانا اور طویل القامت تھے، اور رنگ گورا خوبصورت، جسم گوشت سے بھرا ہوا لیکن لٹکا ہوا نہیں، بڑے ایکٹیو اور بڑا روب دبدبا۔ ان کے والد خطاب وہ جدی پشتی سردار چلے آ رہے تھے،
حضرت عمر فاروق خود اپنے والد کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد مزاجاً بڑے سخت تھے، اور کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بڑی سختی کرتے تھے، کئی مرتبہ پٹائی بھی ہوتی تھی کہ تمہیں اونٹ چرانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، والدین مختلف غلطیوں پر ڈانٹتے بھی ہیں، مار بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا، اور انہوں نے بھی کئی ایک شادیاں کی تھیں، عرب میں تو رواج تھا۔ زینب بنت مظعون جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوئی تھی، قریبہ، ام حکیم، جمیلہ۔ اسی طرح ایک سب سے مشہور شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہے، اور حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اچھا، عمر میں بہت فرق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے یہ رشتہ کیا تھا، اور بہت احترام دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو۔ یہ تو لوگوں نے کہانیاں گھڑ لی ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شادی خود اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں جتنی بھی امہات الکتب ہیں، پرائمری ریسورسز ہیں، سب میں مذکور ہے۔ تو معاذ اللہ حضرت عمر فاروق نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو رشتہ نہیں لیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ان کا شیر خدا، بہت بہادر تھے، نڈر تھے، بے باک تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان سے ایسے کوئی بندہ بیٹی کا رشتہ چھین کے لے جا سکتا تھا؟ لہذا جو بات میں اکثر و بیشتر آپ سے کہتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کہ غلط لٹریچر نہ پڑھیں، غلط لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ذرا کامن سینس سے سوچیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب معاملہ آ جائے، آپ کی فیملی کا معاملہ آ جائے، تو بڑے محتاط ہو جائیں۔ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے چھوڑ دیں، ہر شخص کا نام عزت سے لیں، احترام سے نام لیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے ہمیں ان کا جج نہیں بنایا ہے، اللہ خود جج ہے، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کے ایک ایک صحابی، آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کا احترام کریں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزاجاً بڑے سخت تھے، اور جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو کتنے صحابہ کرام پر تشدد کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے، وہ واقعہ مشہور ہے۔ بہرحال ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مکہ کے جو سرکردہ لوگ تھے، پبلک کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیدرنگ نہ کرنا، آپ سے قرآن نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن خود ہم اتنے متاثر تھے کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی،
تو میں طبیعت ہل کے رہ گئی کہ یہ کلام انسان تو بہت دور کی بات ہے، کسی فرشتے کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جس دن تلوار لے کر دوپہر کے وقت دارالارقم کی طرف جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک بندے نے کہا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس آج یہ فتنہ ختم کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ فتنہ پہلے اپنے گھر سے ختم کیا جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جن 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، اس میں حضرت عمر فاروق کے یہ بہنوئی بھی ہیں سعید بن زید۔ تو حضرت عمر فاروق دارالارقم جانے کے بجائے سیدھا اپنی بہن کے گھر آئے۔ لمبا واقعہ ہے، سیرت کے ان دروس میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو بہنوئی کی پٹائی کر دی، بہن کو تھپڑ مار دیا، اور پھر سورہ طٰہٰ کی 12 آیات سنی، اور اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن عرب یہ لے کر گئے دارالارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صبح سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو کسی معزز مہمان نے آنا ہے تو آپ فرما دیجیے، ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹینشن تو تھی کیونکہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا، انعام رکھے ہوئے تھے، کسی وقت بھی کوئی واردات ہو سکتی تھی۔ تو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دروازہ بند رکھتے تھے، اور لوگ وہاں پر مامور تھے ڈیوٹی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار ایک دعا کی ہے، مجھے اس کے رزلٹ کا انتظار ہے۔ اور وہ دعا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ اے اللہ، ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن ہشام دے دے، ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا، ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اللہ کے ہاں محبوب تھے۔ تو بہرحال اسی لیے مراد رسول کا لقب۔ اور پھر وہ واقعہ بھی مشہور ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کرنے لگے کہ آپ آج دارالارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں پڑھیں گے، کھلے عام پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کو نہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا جی میں راستہ بناتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر کس طریقے سے لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابہ کرام کو، عبادت کی خانہ کعبہ میں، اور پھر مکہ والوں نے میٹنگ کر کے پالیسی اپنی تبدیل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی 27 سال ان کی عمر تھی جب مسلمان ہوتے ہیں، اور نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا۔ پھر اسی سال ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے صرف 39 بندے مسلمان تھے، 40 میں عمر فاروق تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کچھ باتیں جو آتی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بصیرت دی تھی، ان کی سوچ ایسی بلند تھی، بڑی دور تک سوچتے تھے، اور بہت ساری ان کی تجاویز ہوتی تھی جو اللہ کو بھی پسند آئی اور وہ شریعت کا حصہ بنی۔ اب ان میں وہ پوری ایک کتاب موجود ہے، موافقات عمر فاروق، منافقین کے متعلق۔ عبداللہ ابن ابی کا جو جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جنازہ نہیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری دعا سے کسی کو جنت ملتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ کہا جی نہیں، آپ اس منافق کا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی تھی کہ آپ نہیں پڑھیں، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش مانگے تب بھی نہیں معاف کریں۔ تو موافقات عمر میں ایک یہ موجود ہے، ایک یہ موجود ہے کہ مقام ابراہیم جہاں آج حجاج کرام طواف کر تو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہاں پر ہم کوئی نماز پڑھا کریں، کچھ رکعتیں نوافل ادا کیا کریں، میرا دل چاہتا ہے۔ اور دیکھو ہر طواف، عمرہ کرو یا نہ کرو، صرف طواف بھی کرنا چاہو، خانہ کعبہ کے صرف 7 چکر نہیں ہیں، ان کے ساتھ 2 رکعتیں بھی ہیں مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنی۔ یہ بھی اللہ کو ان کی تجویز بڑی پسند آئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مشورہ تھا کہ یہ ایسے جو بھی اٹھتا ہے چلا آتا ہے بغیر اجازت کے، خاص طور پہ اللہ کے رسول آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ یا جہاں بھی آپ بیٹھیں، اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے، اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے، استئذان۔ یہ حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر نہیں جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں بعد میں نازل ہوئی۔ پھر خواتین کا جو پردہ ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اللہ کے رسول مجھے مناسب نہیں لگتا ہماری مسلمان خواتین جب گزر رہی ہوں تو ان کو یہ منافق اور یہ یہودی گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں۔ ایک مومن موحد خاتون، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے، لہذا میرا تو دل چاہتا ہے کہ وہ پہچانی نہ جائے کہ کون جا رہی ہے۔ چنانچہ احکام نازل ہوئے تھے پردے کے کہ اپنا چہرہ کور کر کے۔ اب ذرا دیکھیں، غور کریں، آج معیار الٹ ہو گیا ہے۔ جو دولت مند طبقہ ہے یا کسی بڑے عہدے پر آ جاتے ہیں، ان کے ہاں پردہ ختم ہو جاتا ہے، غریب فیملی میں پردہ رہ گیا۔ اس وقت یہ تھا کہ جو عورت پردے میں نظر آتی تھی تو سب سے پہلا پیغام یہ جاتا تھا کہ یہ کوئی بڑے خاندان کی ہے، یہ عزت والے خاندان کی ہے اور مومن ہے۔ پھر یہ ابھی ماضی قریب تک مصر اور کچھ ممالک میں ایک امپریشن تھا کہ پردے دار خاتون کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کسی سلفی گھرانے کی عورت ہے، کسی دیندار گھرانے کی عورت ہے۔ اب دینداروں کے گھر میں بھی پردہ نہیں رہا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، تجاویز تھیں کہ جو بعد میں شریعت کا حصہ بنی۔ اسی طریقے سے شراب کے معاملے میں بھی، حالانکہ ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن کہتے ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، شراب کی حالت میں بندہ جو حرکتیں کرتا ہے، تو مشورہ ان کا تھا کہ اللہ کے رسول یہ منع کر دینی چاہیے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور پھر ایک خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق تھا
کہ قرآن پاک کی جو بھی آیات نازل ہوتی تھی ان کا جو شان نزول ہوتا تھا اس پر بڑا غور کرتے تھے کہ آخر یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، حالات کیا چل رہے تھے، اور اسی کے مطابق پھر احکام استدلال کرتے تھے، سبق نکالتے تھے، پیغام نکالتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اور اس پر بہت ساری مثالیں قرآن پاک کی بہت ساری آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور وہ جو خطبہ حجۃ الوداع پہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ہی اٹھے تھے، سارے صحابہ کرام کو کہتے تھے خوش ہو جاؤ کہ دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج کے بعد حلال حرام جائز ناجائز کے کوئی اور احکام نہیں آئیں گے، اب جو احکام ملنے تھے وہ آ چکے۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ بھی اور مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چیدہ چیدہ واقعات انشاءاللہ اگلے 2 دن کے دروس میں بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔